بہت سادہ سا کلیہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا بندہ بھی جو ہے وہ ماورا عقل ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے. خیر میری بحث موضوع یہ نہیں ہے کہ تو بات تزکیہ نفس کی کر رہا ہوں. خود ساختہ جو تزکیہ ہوتا ہے وہ تزکیہ نہیں ہوتا کہ روزے رکھیں تو تزکیہ ہو جائے، فاقہ کرنے سے تزکیہ ہو جائے گا، خواہش کے خلاف چلنا اور نفس کے خلاف جہاد کرنے سے تزکیہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور جب اللہ پاک فرمائے گا تو تزکیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب اللہ پاک چاہے گا تو وہ تزکیہ ہوتا ہے. آپ نے اپنا سفر یا رجوع جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے. اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو بندے کے دل میں جو ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لو لگا دیتا ہے. یہ اللہ کا خاص مہربان ہونے کا عمل ہے، خاص و خاص عمل اپنے بندے سے ظاہر کرتا ہے وہ کہ تو میرے اتنے قریب آ گیا کہ تجھے میں اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ اللہ کے خاص مہربان ہونے کی نشاندہی ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جانا آپ کے لیے میرے لیے تزکیہ ایک نیا مضمون ہے، ٹھیک ہے. آپ تزکیہ کرتے کرتے میٹھے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ میں مٹھاس پیدا کریں گے، خوبیاں پیدا کریں گے، ٹھیک ہے. اور شہد کی مکھی کو پیدائشی طور پر جو ہے وہ مل جاتا ہے الہام اور تزکیہ. قلب مطمئن حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے تزکیے ہیں، بڑے بڑی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، مگر یہ قلب جو ہے عطا ہے، قلب مطمئن جو ہے وہ عطا پیدائشی بھی ہے، ٹھیک ہے. گویا یہ صرف کہ ہم صرف جو ہے اللہ سے رجوع کریں اور انتظار کریں، تو انتظار کریں گے تو آپ کا تزکیہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم نیکی خود سے کریں گے تو ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکی کی توفیق تو پھر نیکی نیکی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نیکی جو ہے ہم نے خود کی ہے، ہم نے کہنا کہ نیکی جو ہمیں رب نے عطا کی ہے، اور بدی کو ہم نے اپنے ذمہ لے لینا. بری جو ہے چیز ہے یا بدی ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لینی ہے، تو وہ ہم سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو مثلا ہم یہ کہیں گے کہ زندگی میں جو تکلیف پیدا ہوئی ہے یا بدی ہوئی ہے وہ ہم نے خود کی ہے، اور جو نیکی ہوئی ہے اور راحت آئی ہے وہ اللہ کی مہربانی سے آئی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی سب سے بڑی مہربانی جس آدمی پہ ہوئی ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے، اور فرماتا ہے یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، ٹھیک ہے، خاص تحفہ ہے اللہ کا. اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، ٹھیک ہے. حسن و جمال میں واحد ہیں، علم و زمن میں واحد ہیں، اور زندگی کے ہر شعبہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہیں، ٹھیک ہے. تو واحد اس لیے کہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہندوؤں نے بھی جو ہے وہ نعت کہی ہے، جو نہ ماننے والے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی توجہ سے ہی ممکن ہے، ٹھیک ہے. ایک بار کا واقعہ کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ جو تھے، ایک مصرع لکھا جو ہم آج بھی پڑھتے ہیں، شاید ہم میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ انہوں نے لکھا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مطلب ہمارا دین کا نالج اتنا کم ہے، یا ہمارا دین میں انٹرسٹ اتنا کم ہے، یا ہمیں شوق اتنا سا ہے، اس لیے ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایسے میں نے بھی سیکھا ہے یا مجھے بھی پتہ چلا تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو نعت ہے بلاغ لو اعلیٰ بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی، ٹھیک ہے. کتنے دن گزر گئے مگر چوتھا مصرع نہیں آ رہا تھا شیخ سعدی رحمہ اللہ کو، ٹھیک ہے. پھرتے پھراتے بڑے روئے، چوتھا مصرع نہ آئے، ربائی جو ہے وہ بن رہی نہیں تھی پوری، ٹھیک ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھر آپ کو تڑپ جب ان کے اندر پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے آپ کو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعدی یہ کو رحمہ اللہ صلو علیہ و آلہ، ٹھیک ہے. تو چوتھا مصرع جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ماننے والے مان جائیں گے، عشق کی بات ہے، نہ ماننے والے جو ہیں وہ کہانیاں قصے کہیں گے اور بیچ میں سے کیڑے نکالیں گے، ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا راز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت کہی جا رہی ہے آج، ٹھیک ہے. جامی رحمہ اللہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیض ہوا، ٹھیک ہے. یہ جامی رحمہ اللہ کا ذاتی فیض نہیں ہے، یا نہ ہو سکتا ہے کسی کا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا ہی فیض ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جامی رحمہ اللہ کے اندر رجوع جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض ہے، جو عطا ہے رب باری تعالیٰ کی، اللہ کی عطا ہے، ٹھیک ہے. تو اس بات پہ ہم نے اسی بات سے ہمارا ایمان وہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی سے وہ ضرب لگاتے ہیں ایمان پہ، ٹھیک ہے، لگانے والے کہ اللہ کرتا ہے جو، تو اللہ ہی کرتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں جو عطا ہے وہ رب باری تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کی خاص عطا ہے،
تو وہ اپنے محبوب کی جو ہے محبت عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے زمرے میں پھر جو بندہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے دنیا میں کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہوا. آج تک اقبال کسی کو مکمل طور پر سمجھ نہیں آیا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اقبال تمہیں سمجھ آ گیا. کوئی فلاسفر کہتا ہے، کوئی عاشق رسول کہتا ہے. عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی تھے، ٹھیک ہے. کوئی فلاسفر کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے. ان پہ فتوے بھی لگے، ان پہ کافر ہونے کے، مشرک ہونے کے، ٹھیک ہے. لیکن ان کا کلام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، وہ دنیا کو مکمل آج بھی سمجھ نہیں آیا. اس ذات کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اقبال نے کہا، ٹھیک ہے. اس ذات کا عالم آپ سوچیں کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس ذات کا اپنا عالم کیا ہوگا. تو اس پہ سبحان اللہ سے، ٹھیک ہے. ہمیں جو یہاں اقبال سمجھ نہیں آتا تو لوگ ہی معاذ اللہ کافر کہہ گئے، مشرک کہہ گئے. اب دنیا کے کہنے سے اقبال کے کلام پر کوئی حرف نہیں آتا، نہ آیا ہے. ان کی ذات پر بھی حرف نہیں آیا، بلکہ اقبال سے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہو گئے اور رحمہ اللہ بھی ہو گئے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کی رحمت ہو گئی ان پر. اور اللہ کی خاص رحمت جس کا ذکر میں نے فرمایا کہ جب وہ خاص رحمت کرتا ہے تو وہ محبوب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ کے بندے اپنے بندے پہ خاص رحم کی جو نشاندہی ہے وہ یہی ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دل میں عطا کر دیتا ہے، پھر وہ چلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے کرشمے ہیں. پھر دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ظاہری دنیا سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہری علم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو باطن والے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. کائنات میں، دنیا میں جو ہے یہ سارے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے کرشمے ہیں. داتا لیری ہو گئے، خواجہ نظام الدین اولیاء ہو گئے، ٹھیک ہے. سب کے سب جتنے بھی ہیں، بلّہ شاہ جو ہے رحمہ اللہ ہو گئے، وہ سب اللہ کے بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے جو کرشمے ہیں، ٹھیک ہے. آج بھی بڑا آسان ہے، یہ ہم نے صرف رجوع کرنا ہے، باقی سارا کام ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو سب کے سب یہ جو ہے کرشمے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ نے میں نے صرف رجوع کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہمارا رجوع صحیح ہوا اور انتظار صحیح ہوا اور ہم رات کے چراغ جلا کے رات کے چراغ جلا کے بیٹھ جائیں تو خود بخود رونق لگ جائے گی. اس لیے ہم پر اللہ کی مہربانی ہونی چاہیے، کیا ہوتی بھی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اپنا انتظار درست کریں، انتظار کو اللہ کے حوالے کریں، انتظار کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں. تو یہ حوالے ہی ہمارے لیے کافی، باقی صرف بتانے والے تو ہوتے ہیں، حوالے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. بتانے والوں کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ادھر کا بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ سے جڑنے کی بات بتا رہے ہیں، اس لیے ان کی عزت اسی طرح کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہم اللہ کی عزت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس راستے میں جو زندہ انسان حوالہ بنتا ہے، اگر وہ خود اعلان کرے گا کہ میں حوالہ ہوں تو وہ غلط ہو گیا. ہمارا رجوع یہ ہو کہ اس کا شکر ادا کریں جس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی محسن کے طور پر ہم کہیں گے کہ وہ شخص حوالہ ہے، تو یہ درست بات ہے. اور اگر وہ خود پبلسٹی کرے کہ وہ حوالہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ درست نہ ہو، ٹھیک ہے. اس لیے اس میں دعویٰ کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے، یہ سارے اس کے اپنے کام ہیں. قدرت کو دیکھیں کہ کہیں وہ مکھی کو شہد دے رہا ہے، کسی کو پروانے دے رہا ہے، کسی کو روانی دے رہا ہے، دریاؤں کو روانی دے رہا ہے، پہاڑوں کو استقامت دے رہا ہے، آسمان کو قائم کیا ہوا ہے، زمین کو بچھونا بنا دیا ہے انسان کے لیے، نیند کو راحت بنا دیا. تو یہ سب قدرتیں ہیں اللہ کی. اور پھر اللہ کا بہت واضح پیغام ہے کہ کیا میں وہ نہیں کر لوں گا کہ جو تم چاہو، تو جو تم چاہو وہ میں کر سکتا ہوں، تم چاہو تو صحیح. مطلب اللہ کا بندہ اللہ کے حکم سے ہر کام کر سکتا ہے. پھر عقل اور ماورا عقل والی باتیں علم کی اور کتابوں کی ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ کے بندے کی کہانی علم سے آگے کی ہے، عمل اور نیت اور خلوص اور محبت عشق سے جڑی ہے. جب کائنات کا مالک دوست ہو تو کائنات کا ہر کام ممکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے. یہ ہے وہ تزکیہ نفس جو میں نے آپ کو بیان کرنا تھا. جو تزکیہ نفس اصل میں ہوتا ہے، ہم نے رجوع کرنا ہوتا ہے، اپنا ایمان درست کرنا ہوتا ہے، انتظار کرنا ہوتا ہے. باقی جو کرم ہوتا ہے وہ وہاں سے ہی ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی نگاہ کا فیض آج بھی ہوتا ہے. اگر ہم نے یہ مان لیا ہوا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں معاذ اللہ، تو پھر کیسا فیض اور کیسی نگاہ. پھر ہمیں ایمان درست کرنا ہے اور اپنا رجوع درست کرنا ہے. السلام علیکم. ذیشان مجاہد، شام پاکستان سے. السلام علیکم.